سامنے کیا سودا بیچ کیا رہے ہیں آپ ان کے سامنے ایک کیا رکھ کیا رہے ہیں کہ آپ اپنا آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ساری سیاسی قیادت وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، مسلم لیگ نون میں ہو، پیپلز پارٹی میں مخلص نہیں ہے ہو، کشمیر کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنی 74 سال کی قربانیوں پہ میں سمجھتا خود پانی پھیرنا شروع کر دیا۔ نمسکار دوستو، یہ ہے انڈیا پوائنٹ اور انڈیا پوائنٹ میں آپ سب کا سواگت ہے۔ اور اس ویڈیو میں دراصل بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر جو بھارت کا ہی کشمیر ہے لیکن اس پہ پاکستان کا انلیگل قبضہ ہے، وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اور پاکستان میں کوئی بھی اسٹیٹ میں یا کہیں پہ بھی پاکستان میں الیکشن ہو اور جب تک یہ لوگ بھارت یا پھر کہے کہ مودی جی یا پھر کہے کہ کشمیر اس کو لے کے کچھ مدعا نہ بنائے، کچھ چرچا نہ کرے، ان لوگوں کا الیکشن ادھورا رہتا ہے اور یہاں پہ بھی وہی ہو رہا ہے اور ان کو زیادہ تر ووٹس مودی جی کشمیر اور بھارت کے نام سے ہی ملتا ہے۔ ابھی بھی وہی ہو رہا ہے۔ ابھی بھلے پاکستان پی او کے میں الیکشن کروا رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے مودی جی اسٹرانگ سٹیپس لے رہے ہیں اس حساب سے آنے والے 2-4 سالوں میں بھارت کا حصہ بن جائے گا، پی او کے بھارت کا حصہ بن جائے گا اور بھارت سرکار پی او کے میں الیکشن کروائے گی، مینس کشمیر ہے وہ بھارت کا ہو جائے گا۔ یہ دن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس وشے میں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ جاننے کے لیے ہم جاتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے بھاگ میں۔ اور اس سلسلے میں جو پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کی انتخابی مہم ان دنوں زوروں پر ہے اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں جو خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے اور خاص طور پر کشمیر فروشی کے جو نعرے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں اس کیمپین میں جس کے اوپر ڈسکشن ہونی ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے جو سب سے اہم پوائنٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کشمیر کاز ایک ایسا کاز ہے جو سیاسی وابستگیوں اور سیاسی جماعتوں سے بالا تر دکھائی دیتا ہے، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپین میں کچھ صورتحال اس سے مختلف نظر آ رہی ہے اور کافی زیادہ بڑھ چڑھ کر عمران خان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے ہم نظر آ رہا ہے کہ جو قومی قیادت ہے وہ کافی سنگین الزامات عائد کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس حوالے سے کیا کہا میں آپ کو پہلے وہ سنوا دیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کا سودا نامنظور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مودی کے الیکشن جیتنے کے لیے دعا نہیں مانگتے، ہم مودی کو اپنا شادیوں کی دعوت نہیں دیتے۔ دوسری جانب مریم نواز ایک قدم اور آگے بڑھتی نظر آ رہی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کیا خیالات کا اظہار کیا وہ بھی دیکھ لیجیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کسی کشمیر فروش کے حوالے آزاد کشمیر کی قسمت کو تو کرو گے؟ جو انسان پاکستان کی شہرت کاٹ کر آ گیا ہے اب وہ آزاد جموں کشمیر کو بھی پاکستان سے کاٹنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ تو عمران صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بادل نظر میں کشمیر فروشی کے تانے دینا کیا جائز ہے؟ کیا واقعی کشمیر کو عمران خان کی گورنمنٹ نے فروخت کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے میرے نزدیک، یہ جو روایت ہماری سیاست میں اب شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے قومی مفاد اور ایک ہوتا ہے سیاسی مفاد۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اور خاص طور پہ سیاست دانوں کو قومی مفاد کو زیادہ عزیز رکھنا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے سیاسی مفاد کو عزیز رکھیں۔ یہاں المیہ ہمارا یہ ہے کہ صرف اپنا سیاسی مفاد اور 2-4 سیٹیں زیادہ جیتنے کے لیے ہر پارٹی دوسرے پہ کشمیر فروش ہونے کا جو الزام لگا رہی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب عمران خان کو کہہ رہے ہیں جی دونوں، مسلم لیگ نون مریم نواز بھی کہہ رہی ہیں اور بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کشمیر فروش ہے۔ ادھر سے بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے انہیں شادیوں پہ بلایا تھا اور مودی کے یار ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ یہی الزامات ان پہ اپنے مخالفین پہ لگا رہے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نکلے گا کہ کشمیری آزاد کشمیر کے رہنے والے آپ سے متنفر ہوں گے۔ وہ آدھے ان میں سے یہ سمجھیں گے کہ عمران خان سب کشمیر فروش ہیں، آدھے یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کشمیر فروش ہے۔ یعنی آپ ان کے سامنے کیا سودا بیچ کیا رہے ہیں، آپ ان کے سامنے ایک کیا رکھ کیا رہے ہیں کہ آپ اپنا آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کے ساری سیاسی قیادت وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، مسلم لیگ نون میں ہو، پیپلز پارٹی میں مخلص نہیں ہے ہو، کشمیر کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔
لہٰذا آپ نے اپنی 74 سال کی قربانیوں پہ میں سمجھتا خود پانی پھیرنا شروع کر دیا. انڈیا میں بیٹھے لوگ تو آج خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی, ہمارا کام آسان کر رہے ہیں, ہمارا کام یہ آسان کر رہے ہیں, خود یہ تینوں آپس میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کا واسطہ آپ ضرور الیکشن کھیلیں, لیکن یہ کام نہ کریں کہ آپ اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کے عوام کو بھی آپ کیا میسج دے رہے ہیں وہاں پہ, جو پاکستان کی طرف امید کی نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں؟ سمینہ, مقبوضہ کشمیر کی بات تو چلیں بعد میں کرتے ہیں, پہلے آپ آزاد کشمیر کی سوچیں کہ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں. تو جو دوسرے سرحد کے دوسری طرف یعنی آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ بیچارے تو کہیں گے کہ انہوں نے تو اپنوں کے ساتھ الزام تو بیسیکلی اسی کشمیر کا ہی لگایا جا رہا ہے نا. لیکن ہلال صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ہلال صاحب, ہم قومی سلامتی میٹنگ کے بعد تو یہ سمجھے تھے کہ سب اچھے بچے بن جائیں گے اور کچھ اہم جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے کلیئرنس بھی آ چکی ہوگی اور سب اس پہ سیاست بھی نہیں کریں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوا اس میٹنگ کا؟ دیکھیے, یہ نون کے جو لیڈر ہیں اور پی 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 کا جو لیڈر ہے, یہ دونوں ان ایکسپیرینسڈ امیچور پولیٹیشنز ہیں, اور اس لیے ان کو آپ نے دیکھا ہے لگام کھینچ کے رکھتے ہیں پاکستان کے اندر, مگر اس لیے کہ آزاد کشمیر کا الیکشنز ہیں انہوں نے ان کو بے لگام چھوڑ دیا ہے, اور یہ غلطی کی انہوں نے. یہ کشمیر کے جو عوام ہے وہ جاننا چاہتے ہیں. پہلے بات تو آپ نے ہمارا اکنامکلی ہمیں کیا کر رہے ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے لیے, کوئی بات ہی نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے کہ اکنامک پلان کیا ہے, اکنامک پروجیکٹس کیا ہیں, کچھ نہیں. ایک ایک کو گالیاں دینا اور اس قسم کے گالیاں. دیکھیے, یہ جو امیچور پولیٹیشن دونوں جو ہیں, ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ کشمیر مانے مقبوضہ کشمیر کے لوگ یہ الیکشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے, یہ جو پارٹیز ہیں ان کے بارے میں. آپ کو میں جلدی سے بتا دوں, آپ کو پتا ہے کہ یہ کہنا کہ نواز شریف کی بڑی پاپولیرٹی تھی ایک زمانے میں کشمیر میں, آخر وہ اپنے آپ کو کشمیری کہتا ہے, اور بڑی پاپولیرٹی تھی. پھر کیا ہوا, پھر 2014 آیا اور دیٹ فیٹل وزٹ جدھر انہوں نے حریت سے جا کے نہیں ملے, اس لیے کہ موڈی نہیں چاہتا تھا ان کو 2014 میں جب وہ دلی آئے کہ حریت سے نہیں. سب لوگوں نے, مجھے یاد ہے میں نے بھی خط لکھا, ایک سائن کیا, میں نے کہا یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر دلی گیا ہو اور حریت سے نہ ملا. نہیں ملا ان سے, اس لیے کہ موڈی خوش نہیں ہوتا. پھر جب فارن منسٹر کا اپائنٹمنٹ کا وقت آیا, جان بوجھ کے انہوں نے فارن منسٹر نہیں بنایا. کیوں؟ خود کے پاس پورٹ فولیو رکھا, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز جو ہندوستان کے ساتھ ہو میرے انیشیٹو میں اور میرے کہنے پہ ہو. نتیجہ کیا ہوا, موڈی صاحب کو ایک اور انہوں نے دعوت دے دی کہ میرے پوتے کے شادی پہ آ جاؤ. چلو بھائی دے دی, وہ آ گیا, اور اس وقت پھر ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے جب آپ نے باتیں کی, ایک پاکستانی آفیشل آپ کے ساتھ نہیں تھا, اور موڈی اور دووال دونوں ساتھ آپ سے بات کر رہے تھے. ٹھیک بھائی خدا کے لیے, پھر یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ آپ ایکسیس دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو سینٹرل ایشیا کے لیے. وہ بھی ایسا نکلا کہ آپ کا کچھ ادھر شاید بزنس